کی چوٹ پر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم یزیدی نہیں حسینی ہیں، 72 تھے تب بھی ہم خاموش نہ رہے، ڈنکی کی چوٹ پر حق بولا، اب تو کروڑوں میں ہے تب کیوں خاموش رہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن طارق جمیل صاحب کی جہاں تک بات ہے، آج کل زیادہ تر لوگ جو ہے نا پلپلے انہی کو فالو کر رہے ہیں۔ اب ان کی دلیلیں کیا ہوتی ہیں؟ آج تک انہوں نے قرآن کی ایک ایسی آیت نہیں پیش کی، میں چیلنج سے کہتا ہوں، جس میں اللہ نے فرمایا لوگوں سب مل جل کر رہو، کافر مسلمان مشرک سب ایک جگہ آ جاؤ۔ کوئی قرآن کی آیت نہیں پیش کی، ایسی کوئی حدیث آج تک انہوں نے پیش کی نہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اے پلپلو تم سب صحیح ہو، سب کو لے کر چلو۔ ساری باتوں کے لیے کیا دلیلیں ہوتی ہے؟ عقل کا گھوڑا۔ کیسے عقل کے گھوڑے دوڑے دوڑاتے؟ ذرا کچھ سنیے آپ۔ مسلمان بن کے رہو، امت بن کے رہو، سنی کو بنیان بناؤ اور امت کو کرتا بناؤ، شیعہ کو اپنی بنیان بناؤ اور امت کو کرتا بناؤ، دیوبندی دیوبندی رہے، بریلوی بریلوی رہے، وہابی وہابی رہے، سنی سنی رہے، شیعہ شیعہ رہے، اور محبت سے رہو۔ یہ اچھا کہ ایک دوسرے کے گلے کاٹتے پھرو، ایک دوسرے پر کفر 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 کے فتوے لگاتے پھرو۔ جتنے کفر کے فتوے لگے ہوئے ہیں تو جنت اس کہیں جاؤں ہے؟ کوئی دسو تو صحیح۔ اس کو یہ فکر ہے جنت میں کون جائے گا؟ ایک دوسرے پہ کافر کے فتوے لگاؤں گے تو ہمیں ایسا کام کر ہی کیوں رہا ہے جس پہ کفر کا فتویٰ لگانا پڑے؟ ایسا کام کرنے کی تجھے ضرورت ہی کیا ہے؟ سنی سنی بنے رہو، شیعہ شیعہ بنے رہو، وہابی وہابی بنے رہو، دیوبندی دیوبندی رہو، لیکن محبت سے حلوہ گوبر سب ملا کے کھا لو، حلوے کو حلوے کی جگہ رکھو، گوبر کو گوبر رکھو، لیکن وقت آئے دونوں کو ملا لو۔ ہم کہیں گے حلوہ کھایا جائے گا، گوبر کھایا نہیں جائے گا۔ مومن سے گلے ملا جائیں گا، بدین سے گلے نہیں ملا جائے گا۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ ورنہ میں طارق جمیل کو چیلنج کرتا ہوں، اگر اپنی ماں کا دودھ پیا ہے حلال ہے تو ایک آیت سنا دے کہ اللہ نے کہا کسی بھی عقیدے پہ رہو، اپنا مل جل کے رہو، ایک آیت قرآن کی۔ تیرے باپ کا دین ہے جو عقل پہ چلا ہوں۔ اور پھر اس کی آگے کی دلیل سنیے، سنیے، خود ہی اس کو معلوم نہیں کیا بول رہا ہے۔ کیونکہ کسی نہ کسی مولانا کے نزدیک ہم کافر ہیں۔ اگر جاہل مولانا کے نزدیک کافر نہیں ہوتا، کوئی شریعت کے نزدیک کافر ہوتا ہے۔ مولانا شریعت کا حکم صرف بیان کرتا ہے، نہ کوئی مولانا کسی کو کافر بنا سکتا ہے، نہ کسی کو مسلمان بنا سکتا ہے۔ کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اللہ کے نزدیک ہوگا، اگر کوئی کافر ہے تو اللہ کے نزدیک صرف مولانا کیا کرتا ہے؟ حکم و بیان کرتا ہے۔ اب بنیان بناؤ، شیعہ کو بنیان بناؤ، یہ بناؤ، کیا چڈی بنیان نہیں؟ ابے تیرے کو تو ہم پیروں کی جوتی بھی نہ بنائے، اس سے بہتر کروڑ درجے تو ہماری جوتی ہے۔ تو تو اتنا پتھر ہے کہ تیرے سے زیادہ اچھا تو میرا پیشاب ہے، تو اس لائق بھی نہیں کہ تیرے پہ پیشاب کر دوں، میرا پیشاب اور ناپاک ہو جائے گا، اتنا پتھر ہی نہیں دوں۔ بنیان بناؤ، چٹی بناؤ، کیا ہے یہ مثال؟ اگر قرآن تو مولوی ہے نا بے غیرت، قرآن کی آیت سنا ذرا۔ عقل کے گھوڑے پہ اسلام چلاتے اور بولتے ہو صاحب یہ سچا اسلام ہے ہمارے پاس۔ بریلوی شدت کی بات کرتے، ابے بریلوی شدت کی بات نہیں کرتا، بریلی وہ بات کرتا ہے جو قرآن و حدیث میں ہے۔ اور کیا ہے میں بھی انشاءاللہ بھی آپ کو سناؤں گا۔ یہ وہابڑوں کو دیکھ دیکھ کے کمپیوٹر میں بھی وائرس آ جاتے ہیں۔ کاناؤں کے فتوے کو اللہ بھی مان گیا تو جنت ویلی پئی ہے۔ مولانا کے فتوے کو اگر اللہ مان گیا تو جنت میں کون جائے گا؟ پنجابی میں بول رہا ہے، اس کو جنت میں کون جائے گا بڑی فکر ہے، یعنی یہ ساروں کو جنت میں اکیلے لے کے جائیں گا، اس کا ٹھیکہ لے کے رکھا ہے۔ ابھی میں ساری باتوں کے جواب انشاءاللہ اطمینان سے دوں گا۔ کہیں نہیں جاؤں، پھر تو جنت دوزخ کی پرنی۔ کیسے نادان لوگ ہیں، کسی کو کافر کہنا اتنا آسان کام، کسی کو گستاخ رسول کہنا اتنا کوئی آسان کام؟ یہ جہالت ہے، یہ تباہ و برباد کرنے والے لوگ ہیں جو امت کو فرقوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ مجھے 20 سال ہو گئے یہ مضمون کہتے ہوئے کہ اللہ کے واسطے امت بن کے چلو۔ مطلب 20 سال سے پھر ملا ہے، 20 سال سے اس کے اندر ٹھوس پن آیا ہی نہیں کہ امت بن کے رہو۔ قرآن اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے سب ایک ہو، اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے ایک ہو جاؤ، ایک جگہ آ جاؤ۔ اسلام کی تعلیم ہے حق کے ساتھ ہو جاؤ، حق کے ساتھ۔ قرآن نے کہیں نہیں کہا سب ایک ہو جاؤ، قرآن نے جب بھی کہا کیا کہا؟ حق کے ساتھ ہو جاؤ، حق کے ساتھ آ جاؤ، حق کے ساتھ آ جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو،
بچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جھوٹے مکار سب ایک ہو جاؤ یہ نہیں, گائے بھیڑ بکریاں سب ایک ہی ریوڑ میں آ یہ نہیں کرنا. امت بن کے چلو, اختلاف امت بن کے رہو. ابھی امت تو نبی بنا چکے, تو کون سا نیا نبی آ گیا جو امت بنا رہا ہے؟ امت بن کے رہو. امت نہیں, امت بنا جائے گا کرو, یہاں ہاتھ باندھو یہاں باندھو یا چھوڑ دو, نماز اللہ کی ہے, قبول ہوگی. اللہ کے واسطے سینے کھلے رکھو, محبتوں کو تقسیم کرو, امت کو ٹکڑوں میں مت تقسیم کرو. میرے نبی کی محنت کو ایسے برباد نہ کرو. ایسے خطیبوں کے پیچھے مت چلو جو چند ٹکوں کے پیچھے تمہیں لڑا کے اور تمہارے اندر نفرت کی آگ جلا کے خود پیسہ کھڑا کر کے گھر جا کے. یہ کیا بھوکا فاقا کر رہا ہے؟ ساری سعودیہ کی ریال تو یہ کھا رہے ہیں, سعودیہ کی زکات یہ کھا رہے ہیں, ٹکڑے یہ کھا رہے ہیں, توڑ رہے ہیں, اور بدنام کیوں کر رہے ہیں ان خطیبوں کو جو حق پہ بول رہے ہیں. ابے جاہل تیرے جیسے پلپلے لوگ کاروں میں گھوم رہے ہیں, اور جو آج حق بول رہے ہیں ان کو قوم بھی جوتے مار رہی ہے. ان کو پیسے نہیں دیے جاتے. ایسے بے باک بولنے والے خطیبوں کو لوگ گالیاں بکتے ہیں. گالیاں بکتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ لیکن الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. اس کا گھر دیکھو گے نا, کئی جگہ اس کی ریکارڈنگوں میں گھر آئے ہیں, ایسے ٹھاٹ باٹ والے گھر ہیں, ایسی مہنگی کاروں میں گھومتا ہے. اس کے بعد پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ اپنے پیسوں کا تو حساب دے. سعودیہ سے لاکھوں کروڑوں کی زکات و خیرات تم نگلنے اور ہڑپ کرنے والے, یہ انہیں بول رہا ہے کہ وہ مولویوں کے چکر میں مت آؤ جو امت کو توڑ رہے. ابے خبیث, امت کو کوئی مولانا توڑتا نہیں ہے. مولانا کا کام صرف یہ ہے حق کو حق بولے, باطل کو باطل بولے. اور جو مولانا حق اور باطل میں فرق نہ بتائے وہ تیرے سب پلپلا خبیث مولوی ہوں گا. عالم کا کام یہ ہے کہ تلوار کی دھار پہ بھی چلنا پڑے تو حق کو حق ہی بولے. بیٹھ جائیں اللہ کے واسطے. قرآن خود قرآن پڑھو, خود کتنے ترجمے لکھے پڑے ہیں, خود قرآن پڑھو. خود قرآن پڑھو, کتنے ترجمے لکھ چکے ہیں, پڑھے ہیں. خود اس خبیث نے قرآن نہیں پڑھا. آپ بولو یار کیسی بات کر رہے ہیں, اتنا بڑا مولانا قرآن نہیں پڑھا. میں نے ابھی حدیث سنائی تھی, قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے آئیے. اب میں سناتا ہوں, قرآن پڑھ تو ہمیں کیا ملتا ہے. پارہ نمبر 1 کھولے, سورہ بقرہ, پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 42. رب فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اللہ فرماتا ہے اے لوگو, حق کو باطل سے نہ ملاؤ. حق کو باطل سے کون بول رہا ہے؟ یہ طارق جمیل نہیں بول رہا ہے, یہ اللہ اور قرآن کہہ رہا ہے. حق کو باطل سے نہ ملاؤ. اور صرف یہی نہیں, سیدھا اور دانستہ جان بوجھ کر سمجھتے بوجھتے حق کو نہ چھپاؤ. 2 باتوں کا حکم دیا اللہ نے. پہلا, حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط مت کرو. حق کو حق بولو, باطل کو غلط کو غلط بولو. رات کو رات بولا جائے گا, دن کو دن بولا جائے گا, سفید کو سفید بولا جائے گا, کالے کو کالا بولا جائے گا, حق کو حق بولا جائے گا, باطل کو باطل بولا جائے گا, جھوٹے کو جھوٹا بولا جائے گا, سچے کو سچا بولا جائے گا. یہ طارق جمیل کی تھیوری نہیں چلیں گی, سب ایک. اب بولو محبت کی بات کر رہے ہیں ہم. اللہ تو فرما رہا ہے حق کو باطل سے نہ ملاؤ. اور وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور جانتے پوجتے حق کو نہ چھپاؤ. پارہ نمبر 28 سورہ حشر آیت 30 میں اللہ فرماتا ہے, بڑی مشہور آیت ہے. پارہ 28 سورہ حشر آیت نمبر 20. رب ارشاد فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون. اللہ فرماتا ہے کیا جنت والے اور جہنم والے برابر ہو جائیں گے؟ بولو ہوں گے؟ طارق جمیل کی بولی ہے کہ یہ خدا کی زبان, کہ اللہ کا کلام. کیا جنت والے اور جہنم والے برابر ہو جائیں گے؟ اللہ خود فرماتا ہے ہرگز نہیں, جو جنت والے وہی کامیابی کو پہنچے. قرآن یہ تو نہیں کہہ رہا اپنے اپنے عقیدے پہ رہو, سب کو جنت میں ڈال دوں گا اور جہنم خالی چھوڑ دوں گا. اس کو بڑی فکر ہے, سب جنت میں نہیں جائیں گے, جہنم بھر جائیں گے اس سے. تو ابھی جس کی جہنم میں وہ جانے تجھے کیا پڑا. ایک نبی گزرے, بڑا مشہور نام ہے, آپ نے سنا ہوا, حضرت نوح علیہ السلام. سنائے گا نہیں؟ ہاں,
قرآن نے ان کا واقعہ بیان کیا. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی. کتنے سال تبلیغ کی؟ 950 سال. کتنے لوگ ایمان لائے 950 سال؟ 83. ایک روایت میں 87 پکڑ کے چلے ہم زیادہ ہوتے. 87 لوگ ایمان لائے 950 سال سمجھانے کے بعد. میں اپنے علماء سے کہتا ہوں اس پہ افسوس نہ کیا کرو کہ ہم اتنا سمجھاتے قوم مانتی کیوں نہیں ہے. ارے بھائی نبیوں سے 950 سال میں جو نہ مانے ہم سے 2-4 تقریروں میں مان جائے کوئی ضروری نہیں. مایوس ہونے کی ضرورت ہے, اپنا کام کر کے گزر گئے. 950 سال میں 87 لوگ ایمان لائے اور ان ایمان لانے والوں میں حضرت نوح کی بیوی خود نہیں تھی. بیوی ایمان نہیں لائی. حضرت نوح کا بیٹا ایمان نہیں لایا کافروں کے ساتھ. بیوی حضرت نوح کی بیوی ہے, زندگی گزار رہی ہے نوح کے ساتھ 950 سال میں, اپنے شوہر کو نہیں سمجھتی, ایمان نہیں لایا. قرآن میں آتا ہے حضرت نوح جب قوم سے مایوس ہو گئے دعا کی پروردگار تباہ کر دے اس کو, اب نہیں سننے والے ہیں, اب ہدایت نہیں ملنے والی. اللہ نے فرمایا نوح پانی کا عذاب بھیجو, کشتی تیار کر. روئے زمین کی سب سے پہلی کشتی بنائی حضرت نوح علیہ السلام. 87 لوگوں کو کشتی میں سوار کرنے, بچوں کشتی میں سوار ہو جائے گا وہی بچے گا. آج صرف روئے زمین پر کوئی بچنے والا نہیں. 87 لوگ سوار ہوئے, پانی کا عذاب آیا, آسمان سے بھی پانی برس رہا ہے, زمین سے بھی پانی ابل رہا ہے. روئے زمین کا ایسا کوئی حصہ نہیں تھا جہاں پانی نہ ہو. جہاں میں اور آپ بیٹھے یہ بھی پانی میں ڈوبے, پوری زمین پر پانی. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا, کہا بیٹا اب بھی وقت ہے, میری اولاد ہے, میں نے تیری پرورش کی ہے, میں نے تجھے پڑھایا لکھایا سمجھایا بجھایا, اب بھی وقت ہے. دیکھیے عذاب آ گیا, بارش ہو رہی ہے اور یہ بارش بڑھے گی, روئے زمین کے جتنے پہاڑ ہیں یہ پانی میں ڈوب جائیں گے. آج کوئی بچنے والا صرف وہی محفوظ ہے جو اس کشتی میں سوار ہو جائے, اس لیے کہ کشتی پر اللہ کی رحمت ہے. بیٹے نے کہا میرے باپ وہ پہاڑ دیکھ رہے ہو نا, اس پہاڑ کے ٹیلے پہ میں چڑھ جاؤں گا, وہاں تک پانی نہیں آئے. حضرت نوح نے سمجھایا, بیٹا نہیں مانا, پہاڑ کے ٹیلے پہ پہنچا, پانی بڑھتا رہا. حضرت نوح بھی کشتی لے کر اس طرف گئے. پھر بیٹے کو سمجھایا میرے بیٹے اب بھی وقت ہے, دیکھ یہ پانی اور بڑھے گا اور یقیناً یہ پہاڑ بھی آج ڈوبنے والا ہے, روئے زمین پر کوئی بچے گا نہیں, سب فنا ہوں گے. اے میرے بیٹے کشتی میں آ جا. بیٹا پھر کہتا ہے اے میرے باپ اب پانی اس سے اوپر نہیں آئے گا. حضرت نوح بار بار بیٹے کو سمجھاتے ہیں, بیٹا نہیں مانا. کیا ہوا نتیجہ؟ قرآن کہتا ہے کہ آخر میں پانی کی ایک لہر آئی, بیٹا ڈوب گیا. اب جب بیٹے کو ڈوبتے ہوئے دیکھا اور دیکھا کہ موت قریب ہے, تڑپ رہا ہے پانی میں, آخر باپ سے محبت, بیٹے کی محبت غالب تھی, دل میں آئی گئی. بشری تقاضا تھا, رب کو پکارا. کیسے پکارا میں اپنی زبان میں نہیں کہہ رہا ہوں, رب فرما رہا ہے. پارہ نمبر 12 سورہ ہود ہے, آیت نمبر 44 اور 45. حضرت نوح نے پکارا, اللہ فرماتا ہے وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنِّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. حضرت نوح نے ندا کی, پروردگار فرماتا ہے, اور نوح نے ہمیں پکارا, پکار کر عرض کی اے میرے رب, إِنِّ ابْنِي میرا بیٹا, اے پروردگار میرا بیٹا, اسے بچا لے, میرا بیٹا ہے. کون پکار رہا ہے بھائی؟ نبی اپنے بیٹے کو بچانے کی التجا کر رہا ہے. ان ابنی میرا بیٹا, من اہلی یہ میرا گھر والا ہے, میرا خاندان والا ہے, اس سے میرا نسب و نسب چلنے والا ہے, اس سے میرا خاندان چلنے والا ہے. من اہلی یہ میرا اہل ہے, میرا گھر والا ہے. ان ابنی میرا اپنا بیٹا ہے. وَإِنَّكَ وَعْدَكَ الْحَقُّ تیرا وعدہ تو بالکل حق ہے کہ تو کافروں کو ہلاک کرے گا. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ مگر تو حکم اور حکمت والا بھی تو ہے, تو قادر بھی تو ہے کہ چاہے تو معاف کر دے میرے بیٹے کو. رب نے یہ نہیں فرمایا نوح بڑا اچھا کیا تم نے پکار دیا, تیرا بیٹا ہے اسے نہ بچاؤں گا تو کسے؟ ارے طارق جمیل تو سب کو جنت میں لے جا رہا ہے, تو کیا اس کو نہیں لے جاؤں گا؟ اس کو بھی ہم جنت میں کریں گے. اور طارق جمیل کی زبان میں رب نے یہ نہیں کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے نوح بچا لیتے ہیں. وہ اپنے عقیدے پر, تم اپنے عقیدے پر ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو, محبت رکھو.
نہیں، نبی کو جواب دیا گیا بڑی سختی کے ساتھ. جواب کیا دیا؟ قالا یا نوح انہ لیس من اہلک. اللہ نے فرمایا اے نوح یہ تیرا ہرگز گھر والا نہیں، تیرا خاندان والا نہیں. پتا چلا کہ اگر بیٹا کافر ہو تو نبی کا بیٹا ہو تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اگر ہمارا باپ کافر ہو جائے، بیٹا کافر ہو جائے تو ہمارا رشتہ کہاں سے جڑا ہے؟ نبی کے رشتے برقرار ہیں. اور یہ وہابڑا بول رہا دیکھو جاؤ. کون سا قرآن پڑھا تم نے؟ مائیکل لال اگر دودھ پیا اپنی ماں کا تو پتا ایک آیت سنا دے مجھے ایسی جس میں اللہ نے کہا حق و باطل سب مل کر چلو، محبت کرو، ایک ہو کر چلو، سب کو جنت کے لے جائیں گے ہم. ایک آیت نہیں دکھا سکتا. میں چیلنج کر رہا ہوں، اس کے چمچوں کو چیلنج ہے. یہ تو پاکستان میں مٹی کا پینڈ ہے، کبھی جواب نہیں دیتا، صرف بھاڑ بنے کرتا ہے، یہ روتا ہے، نوٹنکی کرتا ہے، جھوٹے قصے سناتا ہے، جھوٹی باتیں کرتا ہے. اس کے چاہنے والے چمچے مجھے کوئی ایک آیت کوئی ایک حدیث دکھا دو جس میں کہا سب. یا تو قرآن کہہ رہا ہے یا قالا یا نوح، رب نے فرمایا اے نوح انہ لیس من اہلی، یہ تیرا گھر والا نہیں، تیرا خاندان والا نہیں، تیرا بیٹا نہیں. کیا؟ انہ عمل غیر صالح، اس کا عقیدہ ہی خراب ہے. قرآن واضح کہہ رہا ہے اس کا عقیدہ خراب ہے تو تیرا گھر والا نہیں، تیرا اپنا بیٹا نہیں. اور اس کے بعد بڑی سختی کے ساتھ تنبیہ کی گئی. والفاظ میں نہیں پڑھ رہا ہوں، مفہوم یہ ہے آیت کا کہ رب نے فرمایا اے نوح خبردار آپ اس کے بعد اس کے لیے آواز مت دینا، ورنہ صالحین میں سے نام نکال دیا جائے. نبی کو تنبیہ کر دی گئی اور آپ اور ہماری حیثیت کیا ہے؟ قرآن تو یہاں کہہ رہا ہے کہ حق حق ہے، باطل باطل ہے. ہو سکتا ہے کہ کل کوئی تبلیغی یا پلپلا آپ کو یہ وسوسہ ڈالے کہ اسی کے ساتھ جو آیتیں پڑھی گئی تھی وہ نوح علیہ السلام کے زمانے کی بات تھی، ہمارے نبی کی شریعت پر. ہمارے نبی تو محبت کی بات کرنے آئے تھے نا بھائی. تو آئیے ذرا اس امت کے لیے اللہ کیا فرماتا ہے وہ بھی سن لو. چلو اب اس امت کے لیے سن لو. پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت نمبر 23. ساری باتیں میں قرآن سے کوٹ کر رہا ہوں، ان کے سے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑا رہا. پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت نمبر 23 رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. اے ایمان والو، کس سے خطاب ہے؟ بابیوں سے نہیں، بددینوں سے نہیں، ایمان والوں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. اے ایمان والو، اپنے باپ سے زیادہ کوئی قریب ہوتا ہے؟ باپ کا پہلے ذکر کیا. اپنے باپ، آباءکم اپنے باپ، واخوانکم اپنے بھائیوں کو اپنا اولیاء، اپنا دوست نہ سمجھو، اپنا عزیز نہ سمجھو، اپنا رشتہ دار نہ سمجھو، باپ کو رشتہ دار نہ سمجھو، بھائی کو بھائی نہ سمجھو. کب؟ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرے. باپ نہیں ہے پھر تمہارا، ایمان کے مقابلے میں اگر کفر پسند کرے، بھائی نہیں ہے تمہارا. قرآن کہہ رہا ہے، تاریخ جمیل نہیں بولتا ہے. اور یہ مثالیں شریعت میں ہیں. رسول اللہ کا سگا چچا ہے ابو لہب، نام سنا ہے کیا؟ حضور کا چچا ہے نا. کہاں ہے وہ؟ ارے بولو بھائی کہاں ہے؟ کیوں بھائی گنجائش نبی نے کیوں نہیں کہا؟ گنجائش رکھو، اپنے اپنے عقیدے پر قائم رہو. چچا تو اپنی جگہ، میں اپنی جگہ. جب نبی کا چچا اگر کفر پر ہو تو جنت میں نہیں جا سکتا، پھر پھٹیچر تاریخ زمین کہاں سے چلا جائے گا؟ حضور کا سگا چچا ابو لہب جہنم میں. سورہ لہب اس کی مذمت میں نازل ہو گئی. حضور کا چچا ہو کے جہنم میں. اور ہمیں حدیث وہ بھی ملتی ہے کہ ایک فارس کا سیف العمر بوڑھا آتا ہے، نام ہے سلمان فارسی. ضعیفی میں، بڑھاپے میں حضور پر ایمان لاتا ہے. نبی کا رشتہ دار نہیں، آپ کی پوجا کرنے والا مجوسی ہوئے. ایمان لانے کے بعد صحابی ہوئے، مسلمان ہوئے، رسول کی صحبت اختیار کی، حضور کے اہل بیت کی خدمت کرتے ہیں، مولا کائنات کے گھر کا کام کر لیتے ہیں، امام حسن کو کھلاتے ہیں، امام حسین کے ساتھ کھیلتے ہیں، بچوں کی جو ہے کپڑے لباس وغیرہ تبدیل کر دیتے ہیں، جو گھر کے کام چھوٹے موٹے کام کاج ہے کر دیتے ہیں. بڑی محبت حضور کے گھر آنے سے. ایک موقع وہ آیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آقا اپنے حجرے پہ تشریف لائے، حضرت علی کو اپنی چادر میں لے لیا، فاطمہ کو چادر میں لیا،
لیا، حضرت امام حسن کو چادر میں لیا، امام حسین کو چادر میں لیا، اور جب ان چاروں کو چادر میں لیا، خود آپ چادر مبارک میں 5ویں شخص ہے، اور اللہ سے عرض کی اللہم ہؤلاء اہل البیت، اے پروردگار یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے خاندان والے ہیں۔ سلمان فارسی رونے لگے، روتے کہا یا رسول اللہ کیا میں آپ کا گھر والا نہیں؟ بیگانہ بنا دیا حضور آپ نے مجھے اپنے خاندان سے دور کر دیا۔ یا رسول اللہ کیا میں آپ کا خاندان والا، آپ کا اہل خانہ اہل بیت نہیں؟ حضور نے حضرت سلمان کو بھی چادر میں لیا اور کہا اللہم سلمان و منا، اے پروردگار سلمان بھی میرے گھر والوں میں ہے، سلمان بھی میرے خاندان والوں میں۔ تو پتا چلا کہ محبت رسول نے بیگانے کو اپنا بنا دیا، اور نفرت رسول نے اپنے کو بیگانہ بنا دیا۔ یا سارے رشتے ایمان محبت کے، نبی کا وفادار ہے تو ہمارا ہے، نبی کا غدار ہے تو ہمارا